وہ ٹائم فنڈ بھی نہیں لیتا. وہ انگریز تھا, اس نے کہا علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا, تم نے توہین عدالت کی ہے. علم الدین جواب دیتا ہے جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے. دوستان ذی وقار اس علم الدین اور ہماری ایج کو دیکھیے, ایک ہی ایج فیکٹر ہے. دنیا آج بڑے بڑے گورنروں کو بھول جاتی ہے. یاد رہتا ہے تو 8,000 کمانے والا ایلیٹ فورس کا سپاہی یاد رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. بات یہ ہے دوستان ذی وقار, آج جو آ کے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, یہ نوجوانوں ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. جب آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے نا, یہ پروفیسر ہود بھائی ٹائپ کے اور کئی ایسے پروفیسر صاحبان جو کہ نہ مردوں میں آتے ہیں نہ عورتوں میں آتے ہیں, وہ آپ کو نظر آئیں گے یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے. وہ آ کے آپ کو بولیں گے جناب عالی یہ تو جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں تو سارے بے وقوف ہیں, پاکستان کو نقصان ہو جائے گا, ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. بھائی اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو بتا دیجئے. 70 سالوں سے ہم بیانات دے آ رہے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں, اظہار یکجہتی کرتے ہیں, پھر ٹویٹ بھی کی. پورا ایک بندہ ہم نے رکھا 2-3 سال کے لیے کہ بھائی جان ایسی ٹویٹ کرو کہ کشمیر مودی لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دے, پھر بیچارے کو بھیج دیا کہ تمہاری ٹویٹوں سے بھی کچھ نہیں بنا. معذرت کے ساتھ دوستان ذی وقار, ٹویٹ کرنے سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو بیت المقدس کب کا آزاد ہو چکا ہوتا. ٹویٹ کرنے سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو رسول اللہ 27 غزوات میں حصہ نہ لیتے. تمہارے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو سیدنا خالد بن ولید کے جسم کے ہر حصے پہ پرچھائیاں نہ پڑی ہوتی. تمہاری ٹویٹ اور بیانات سے اور تمہاری مذمتوں سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو حضور اکرم علیہ السلام خود تلوار اٹھا کے میدان میں نہ جاتے. ایک دانت مبارک رسول اللہ کا شہید ہوتا تو کافی تھا. ایک صحابی رسول شہید ہوتے تو کافی تھا. کیوں جہاد پہ بار بار غور دیا گیا؟ آج ہمیں آ کے سب سے بڑا جو فتنہ ہمارے اندر ڈالا گیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ یہ ڈالا گیا کہ جناب جہاد بن نفس بہت بہتر ہے, جو یہ جہاد بن سیف ہے, یہ بارڈر والا, یہ تو ویسے ہی ہے, یہ تو بے وقوف لوگوں کا کام ہے. دوستان ذی وقار, یہ فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی ملون کی جانب سے ڈالا گیا تھا. آج جہاں قادیانیت کے رد کی بات کرتے ہو, جہاں ختم نبوت کی بات کرتے ہو, جو کرارا قسم کا تھپڑ قادیانی کے منہ پہ پڑتا, اس کے ساتھ ساتھ الجہاد الجہاد لبیک لبیک کی صدا بھی بلند کرو, دوسری گال پہ وہ تھپڑ پڑے گا اس کو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک. میں ہندوستان سے کہتا ہوں کہ اب تک تم ہمارے مدارس دکھایا کرتے تھے, اب تک تم ہماری مساجد دکھایا کرتے تھے کہ جہاد کی آواز آتی ہے. یہ مولانا تو دہشت گردی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھ لو پاکستان کے سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے نوجوان بیٹھے ہیں, یہ بھی یہی صدا بلند کر رہے ہیں, الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد. لبیک لبیک. دوستان ذی وقار,